ایک لگژری شپ پر رات کے وقت شاندار پارٹی چل رہی تھی۔ سینکڑوں لوگ تیز میوزک پر ڈانس کر رہے تھے کہ اچانک ایک باریک مگر خطرناک تار پورے ڈیک کے آر پار گزر جاتی ہے۔ اگلے ہی چند سیکنڈ میں پورا ڈانس فلور خاموش ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر ہوا کیا ہے، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس رات یہ سب کس نے کیا اور کیوں؟ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1962 میں، جہاں بحر الکاہل کے بیچ ایک بہت بڑا شپ دکھایا جاتا ہے جس کا نام اینٹونیا گرازا تھا۔ اس شپ پر تقریباً 600 مسافر موجود تھے جو نیو یارک جا رہے تھے۔ شپ پر ایک زبردست پارٹی چل رہی تھی، ایک خوبصورت سنگر گانا گا رہی تھی اور سب لوگ خوشی سے اس کے گانے پر ڈانس کر رہے تھے۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد ان کے ساتھ ایک خوفناک حادثہ ہونے والا ہے۔ اسی دوران ایک آدمی انجن روم میں جاتا ہے اور ایک لیور اوپر کھینچ دیتا ہے۔ جیسے ہی لیور اوپر ہوتا ہے، ایک تیز دھار تار پوری ڈیک کے آر پار دوڑ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے جسم دو حصوں میں کٹنے لگتے ہیں۔ ہر طرف خون ہی خون پھیل جاتا ہے۔ صرف ایک چھوٹی بچی کیٹی بچ پاتی ہے کیونکہ اس کی ہائٹ کم تھی اور تار اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ اس کے بعد کہانی 40 سال آگے بڑھتی ہے۔ اب کچھ لوگ ایک ٹگ بوٹ کی مدد سے ایک پرانے شپ کو کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک وہ شپ ڈوبنے لگتا ہے۔ ٹیم کا لیڈر فوراً مرفی نامی لڑکی کو شپ پر بھیجتا ہے تاکہ وہ تار کھول دے، ورنہ پورا ٹگ بوٹ بھی ڈوب جائے گا۔ مرفی جب شپ کے اندر جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ شپ کے نچلے حصے میں بڑا سوراخ ہو چکا ہے اور اگلے 5 منٹ میں شپ ڈوب جائے گا۔ مرفی یہ بات ٹیم کو بتاتی ہے، مگر وہ اتنی آسانی سے شپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کیونکہ اس شپ کو ڈھونڈنے میں انہیں 3 مہینے لگے تھے۔ وہ پانی میں کود کر سوراخ بند کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے 2 ساتھی بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور تینوں مل کر شپ کو ڈوبنے سے بچا لیتے ہیں۔ بعد میں وہ شپ بیچ کر کافی پیسہ کماتے ہیں۔ ان سب پر ایک آدمی جیک کافی دیر سے نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ گمشدہ شپ تلاش کر کے بیچتے ہیں۔ جیک ان کے پاس آتا ہے اور ایک ایسے شپ کا ذکر کرتا ہے جس میں بے پناہ خزانہ چھپا ہوا ہے۔ وہ دراصل اینٹونیا گرازا کی بات کر رہا تھا، وہی شپ جہاں 40 سال پہلے سب لوگ مارے گئے تھے۔ ٹیم کا لیڈر پہلے تو یقین نہیں کرتا کیونکہ بہت سے لوگ اس شپ کو تلاش کر چکے تھے مگر کبھی نہیں ملا۔ مگر جیک کہتا ہے کہ اسے معلوم ہے وہ شپ کہاں ہے۔ خزانے کا نام سنتے ہی پوری ٹیم اس مشن کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ سمندر کے ایک سنسان علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں انہیں ایک سگنل ملتا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھنے پر ان کے سامنے ایک بہت بڑا پرانا شپ آ جاتا ہے۔ یہ وہی اینٹونیا گرازا تھا جو 40 سال سے لاپتہ تھا۔ سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور شپ کے اندر داخل ہوتے ہیں، مگر اندر داخل ہوتے ہی عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگتی ہے۔ وہ ایک بڑی گھڑی تک پہنچتے ہیں جس کا کانٹا ابھی بھی حرکت کر رہا ہوتا ہے، پھر اچانک رک جاتا ہے۔ پورا شپ زنگ آلود اور تباہ حال تھا۔ اسی دوران مرفی کو ایک چھوٹی لڑکی نظر آتی ہے۔ یہ وہی کیٹی تھی جو 40 سال پہلے بچ گئی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی شکل بالکل ویسی ہی تھی۔ مرفی دوبارہ دیکھتی ہے تو وہ لڑکی غائب ہو جاتی ہے۔ پھر ٹیم کو ایک ڈیجیٹل گھڑی ملتی ہے اور وہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ 1962 میں ایسی گھڑیاں نہیں تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ ان سے پہلے بھی کوئی یہاں آ چکا تھا۔ اگلے دن وہ شپ کو لے جانے کی تیاری کرتے ہیں، مگر پتہ چلتا ہے کہ شپ میں بڑا سوراخ ہے اور پانی بھر چکا ہے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ پہلے سوراخ بند کیا جائے گا اور پانی نکالا جائے گا۔ اسی دوران مرفی ایک سوئمنگ پول کے پاس پہنچتی ہے جہاں دیواروں پر گولیوں کے نشان ہوتے ہیں۔ پھر اچانک کیٹی دوبارہ اس کے سامنے آتی ہے اور مرفی ڈر کر پول میں گر جاتی ہے۔ اس کا خون پانی میں بہتا ہے مگر پول اس خون کو جذب کر لیتا ہے۔ دوسری طرف ٹیم کا لیڈر کیپٹن کے کمرے میں پہنچتا ہے جہاں اسے ایک شراب کی بوتل اور گلاس ایسے رکھے ملتے ہیں جیسے ابھی کسی نے استعمال کیے ہوں۔ جیسے ہی وہ گلاس اٹھاتا ہے، اسے آئینے میں شپ کے پرانے کیپٹن کی روح نظر آتی ہے اور وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ادھر ٹیم کا ایک اور آدمی مارک ایک سنگر کی آواز سنتا ہے اور اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہی سنگر اسے بہکتی ہے اور مارک اس کے پیچھے چلتے ہوئے نیچے گر کر مر جاتا ہے۔ بعد میں مرفی کو پتہ چلتا ہے کہ کیٹی دراصل ایک روح ہے۔ کیٹی اسے بتاتی ہے کہ اس شپ پر بہت سی روحیں قید ہیں
اور جب تک اس آدمی کو نہ روکا جائے جو ان روحوں کو قید کرتا ہے یہ سب آزاد نہیں ہوں گی۔ پھر مرفی کو سچائی پتہ چلتی ہے کہ جیک کوئی انسان نہیں بلکہ ایک شیطانی روح ہے، وہی اس پورے کھیل کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ 40 سال پہلے بھی اس نے خزانے کے لالچ میں سب لوگوں کو مروایا تھا، اب وہ دوبارہ نئے لوگوں کو یہاں لا کر انہیں مارنا چاہتا تھا تاکہ ان کی روحیں قید کر سکے۔ جیک اصل میں ایک سول کلیکٹر تھا۔ وہ مرفی کو کہتا ہے کہ پہلے وہ بھی انسان تھا مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے اب اسے روحیں جمع کرنے کی سزا ملی ہے۔ آخر میں مرفی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پورے شپ کو تباہ کر دے گی تاکہ جیک مزید لوگوں کو شکار نہ بنا سکے۔ وہ پورے شپ میں بم لگا دیتی ہے۔ جیک اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر مرفی ریموٹ پر تیر مار دیتی ہے اور خود پانی میں کود جاتی ہے۔ ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے اور پورا شپ سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے۔ پانی کے اندر مرفی پھنس جاتی ہے مگر کیٹی کی روح اس کی مدد کرتی ہے اور اسے باہر نکلنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ جیسے ہی شپ ڈوبتا ہے جیک کی قید میں موجود تمام روحیں آزاد ہو جاتی ہے۔ مرفی بڑی مشکل سے سطح پر آتی ہے اور ایک ریسکیو شپ اسے بچا لیتا ہے، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب مرفی کو اسپتال لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ جیک ابھی بھی زندہ ہے اور وہ دوبارہ سارا سونا ایک دوسرے شپ میں منتقل کر رہا ہے تاکہ خزانے کے لالچ میں مزید لوگوں کو اپنی موت کے جال میں پھانس سکے۔